معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ نام نہاد صوفیوں اور پیروں کا بھی ہے۔ ایسے صوفیوں نے شریعت اسلامیہ سے بے راہ روی اختیار کر کے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہ لوگ اپنے ماننے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور، اس طرح یہ خود گمراہ ہیں اور اپنی تعلیمات سے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی صوفیوں اور پیروں میں ایک نام اڑیسہ کے نسیم اختر عرف نسیم سرکار کا ہے، جو اپنے اقوال و اعمال کے ذریعے شریعت اسلامیہ کے قوانین کو مسخ کرتا تھا اور اس کے مریدین و معتقدین اس کی خلاف شرع حرکتوں کو معرفت اور قلندری سے تعبیر کرتے تھے، جبکہ سچے پکے مسلمان اس کا رد کیا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑے فساد کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ایسے حالات میں شہر بھدرک کے مولانا آل رسول قدوسی اور ان کے والد نے دوڑ دھوپ شروع کی اور نسیم اختر کے بارے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف اور دیگر اکابر علماء کرام سے فتوے حاصل کیے، جن میں خصوصیت کے ساتھ وارث علوم رضا حضور تاج الشریعہ قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری، شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی، جانشین مجاہد ملت حضرت علامہ عاشق الرحمن حبیبی علیہم الرحمت والرضوان، اور شہزادہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری مد ظلہ العلی اور دیگر اکابر علماء نے نسیم اختر کے خلاف حکم شرع بیان فرمایا، جس پر اڑیسہ کے عوام و خواص اہل سنت کا عمل جاری رہا۔ اس کے بعد تقریباً 30 سال کا عرصہ گزرا۔ اس دوران ان میں سے اکثر علماء کرام نے کئی بار اڑیسہ کے مختلف شہروں کا دورہ کیا اور متعدد دینی اجلاس میں شرکت کی، مگر کبھی نسیم اختر یا اس کا کوئی نمائندہ یا گواہ یہ کہنے کے لیے حاضر نہیں ہوا کہ استفتاء میں نسیم اختر پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں۔ یہاں تک کہ ستمبر 2014 میں نسیم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 2 مہینے بعد یعنی نومبر 2014 میں نسیم کے خلاف دیے گئے سابقہ فتوے میں لکھی بعض باتوں کی وضاحت جاننے کے لیے اڑیسہ کے کچھ لوگ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں تحریری سوال لے کر حاضر ہوئے۔ اس میں بھی نسیم کی طرف سے اپنے اوپر عائد الزامات کے انکار کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اسی طرح جنوری 2015 میں نسیم اختر کے سلسلے میں تنازع کرنے والے 2 گروپ مولوی غلام حیدر کے ہمراہ بریلی شریف حاضر ہوئے۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد دوسرے فریق نے بھی یہ تسلیم کیا کہ نسیم اختر گمراہ گر ہے، لہذا سابق فیصلہ جو بریلی شریف سے دیا جا چکا ہے وہ اسی طرح قائم ہے۔ اس وقت بھی حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں کسی نے نسیم اختر کے انکار یا انکار پر گواہوں کے موجود ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ لیکن اب حضور تاج الشریعہ کے وصال کے 3 سال بعد یعنی 2021 سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے افراد ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ نسیم بھدرکی نے اپنے اوپر عائد الزامات سے انکار کیا تھا اور اس کے خلاف گواہوں کو فٹ کیا گیا تھا۔ چنانچہ 7 اگست 2021 عیسوی کو نسیم بھدرکی کے خاص مریدین و معتقدین بشمول مولوی غلام حیدر اور کچھ دیگر افراد نے شہر آسنسول میں حضور محدث کبیر مد ظلہ العالی سے ملاقات کی، جس کی قیادت مولانا مرشد قادری کر رہے تھے۔ اس وفد نے حضور محدث کبیر کی خدمت میں ان گواہان کی تحریریں اور استغاثہ پیش کیا۔ حضرت نے بعد نماز ظہر تا رات 8 بجے ایک بات سماعت فرمائی اور گواہوں کے بیانات کو پڑھا اور ہر پہلو پر غور کیا، پھر چند سوالات کیے اور فرمایا کہ آپ لوگ اس کا جواب دے دیں تو اس معاملے میں غور کیا جا سکتا ہے، مگر وہ لوگ حضور محدث کبیر کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے۔ اسی طرح حضور محدث کبیر نے مولانا مرشد سے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے بہادر پور بنگال میں 2006 عیسوی میں شرعی عدالت قائم کی تھی، اس وقت اس بات کو کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ لیکن مولانا مرشد کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ یاد رہے کہ بہادر پور کی شرعی عدالت 3 روز تک جاری رہی تھی، جس میں ملک کے بڑے بڑے علماء تشریف لائے تھے۔ اس واقعہ کے چند ماہ بعد مولانا مرشد کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر تقریباً 1 سال بعد یہ خبر ملی کہ شہر جلیسر میں 1، 2، 3 جنوری 2023 کو قادری رضوی سیمینار کا انعقاد ہو رہا ہے۔ یہ سیمینار اتنا عجیب تھا کہ اس کا پوسٹر بھی شائع نہیں کیا گیا، اور اس میں انہی لوگوں کو آنے کی اجازت تھی جنہیں دعوت دی گئی تھی۔ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ وہ سیمینار تھا یا دارالقضا؟ اور پھر شرکت کرنے والوں کو تلاشی لینے کے بعد
اور ان کے موبائل فون عارضی طور پر ضبط کر کے اور کسی طرح کی ریکارڈنگ نہ کرنے کی سخت تاکید کے بعد ہی اندر جانے دیا جاتا تھا۔ بہرحال سیمینار کے حقیقی مقصد کو واضح نہ کرتے ہوئے بڑی چال بازی سے چند ایسے علماء کو بلانے میں کامیابی حاصل کی گئی جن کا تعلق مرکز سے تھا۔ چنانچہ اس میں بریلی شریف سے مفتی عبدالرحیم نشتر فاروقی صاحب نے شرکت کی، جن کا تعارف مولوی آل رسول بھدرکی نے سیمینار کے اسٹیج پر اس طرح کرایا، اسی کی آواز میں سماعت کریں۔ حضرت مولانا عبدالرحیم نشتر فاروقی جو سنی دنیا کے ایڈیٹر ہیں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ اس رسالے کو برآمد کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے بیچ پہنچے۔ اسی طرح مفتی افضال رضوی صاحب کا تعارف اس طرح کرایا۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں، ہمارا مرکز بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی حضور تاج الشریعہ کا جو دارالفتہ ہے، جس کا نام مرکزی دارالفتہ بریلی شریف ہے، اس کے مفتی صاحب بھی ہمارے بیچ جلوگر ہیں۔ ان کا تشریف لانا، یہاں بیٹھنا، تائید و حمایت کرنا، گویا کہ تاج الشریعہ اور حضرت اجد میاں کی تائید و حمایت کرنا، وہ بھی یہاں پر جلوہ افروز ہے۔ ان کا نام ہے حضرت علامہ مولانا مفتی افضال محمد افضال رضوی، وہ بھی ہمارے بھی تشریف فرما ہے۔ جب سیمینار کی کاروائی اپنی منزل عروج پر پہنچی تب اس کے شرکا پر واضح ہوا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ وہ مقصد یہ تھا کہ نسیم کے انتقال کے 9 سال بعد چند گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ نسیم اختر عرف نسیم سرکار پر کسی طرح کا کوئی حکم کفر و گمراہی باقی نہ رہا۔ لیکن بریلی شریف کے وہ مفتیان کرام جن کا تعارف مولوی آل رسول نے بڑے شد و مت کے ساتھ کرایا تھا، یعنی مفتی افضال رضوی اور مفتی عبدالرحیم نشتر فاروقی نے سیمینار سے لوٹتے ہی مشترکہ طور پر یہ وضاحت نامہ جاری کر دیا کہ قادری رضوی سیمینار منعقدہ 1-2-3 جنوری 2023 جالیشور میں ہماری شرکت ذاتی تھی۔ ہم اپنے ثوابدید پر وہاں گئے تھے۔ مرکزی دارالفتہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، نیز اس میں جانشین حضور تاج الشریعہ قائد ملت حضرت علامہ مفتی محمد اسجد رضا خان قادری مدد اللہ العالی کی نہ اجازت تھی نہ ان کی سرپرستی، لہذا قائد ملت کی سرپرستی اور اجازت کی جو خبریں سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں وہ سراسر جھوٹی ہیں۔ اس وضاحت کے چند دنوں بعد ان حضرات کا رجوع نامہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس میں سیمینار کے فیصلے سے اپنی تائید کو ختم کرنے اور رجوع کرنے کا اعلان کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ نسیم اختر کے مسئلے کو سمجھنے میں ہم سے خطا واقع ہوئی۔ اسی طرح حضرت مولانا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نجم القادری کٹک اور دیگر علماء کرام نے بھی سیمینار میں ہونے والے فیصلے سے اپنی برات اور رجوع کا اعلان کر دیا۔ مذکورہ سیمینار میں کیے گئے غیر شرعی فیصلے کی وجہ سے اڑیسہ کے سنی مسلمانوں میں جو بے چینی و بے قراری پھیل گئی تھی، اسے دور کرنے کے لیے شہزادہ صدر الشریعہ سلطان الاساتذہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری امجدی نائب قاضی القضات فی الہند مدد اللہ العالی سے رابطہ قائم کیا گیا اور مذکورہ تمام باتیں حضرت کو بتائی گئیں۔ حضرت نے ان تمام باتوں کو بغور سننے کے بعد 27 اپریل 2023 کو جو بیان جاری فرمایا اسے آپ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور والا سے گزارش ہے کہ اڑیسہ کے نسیم اختر عرف نسیم سرکار سے متعلق چند سوالات کے جوابات عنایت فرما کر اہل اڑیسہ کی رہنمائی فرمائیں۔ چنانچہ عرض ہے کہ نسیم سرکار سے متعلق 1410 ہجری میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ یہ شخص شریعت و طریقت سے ناواقف، فسق و فجور میں مبتلا، علماء ملت کا گستاخ اور اللہ و رسول جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت جری، بے باک، بلکہ گمراہ و گمراہ گر ہے، بلکہ اس کے بعض اقوال تو فقہا کے طور معاذ اللہ کفر کی حدوں کو چھو رہے ہیں۔ اس لیے اس پر لازم ہے کہ توبہ و تجدید ایمان وغیرہ کے بعد راہ شریعت پر گامزن ہو جائے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ حسب استطاعت اسے اس کے لیے مجبور کریں۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس سے دور و نفور رہیں، اس کا شرعی بائیکاٹ کریں
اس کی خلافت فسق ہو گئی، اس کو مقتدا سمجھنا پیر بنانا جائز نہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسے شخص اور اس کے ہم نواؤں سے دور و نفور رہیں تاکہ یہ لوگ احکام شرع کی تعمیل پر مجبور ہوں۔ اور 1992 میں مناظر اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے سکا گواہوں کی گواہی سننے کے بعد نسیم سرکار کی بابت فسق و دلالت و کفر و ارتداد کا فیصلہ صادر فرمایا۔ اور شارح بخاری علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ نے نسیم کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے تقریباً سال بھر پہلے پوری تحقیق و چھان بین کے بعد یہ فتویٰ دیا کہ نسیم پر کئی وجہ سے جمہور فقہا کی تصریحات کے مطابق کفر لازم ہے، ان سے میل جول سلام کلام حرام ہے۔ اور حضور خود آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ نسیم سرکار اپنے کئی اقوال کی بنا پر جمہور فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق کافر ہے۔ واضح ہو کہ نسیم سرکار کا انتقال 2014 میں ہوا۔ انتقال سے پہلے یا بعد میں 5-6 سال تک کبھی یہ نہیں سنا گیا کہ اس نے اپنے اوپر لگے الزامات سے انکار کیا ہے، لیکن اب اس کے خلاف فتویٰ جاری ہونے کے تقریباً 35 سال بعد جلیسر میں کچھ مولویوں نے قادری رضوی فاؤنڈیشن کے تحت جنوری 2023 میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں یہ کہا کہ ہمارے سامنے کچھ لوگوں نے گواہی دی ہے کہ نسیم سرکار نے اپنے اوپر عائد الزامات سے انکار کیا تھا۔ اس طرح ان مولویوں نے ان شہادتوں کو قبول کر کے نسیم سرکار کے انکار کو توبہ و رجوع کے درجے میں رکھا اور اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اب نسیم سرکار پر کسی طرح کا کوئی حکم کفر و دلالت باقی نہ رہا۔ بلا شبہ وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان تھے۔ لہٰذا حضور والا کی بارگاہ میں ہمارا سوال ہے کہ 35 سال پہلے جو فتویٰ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا تھا اور اس کے بعد اور بھی کئی اکابر علماء و مفتیان کرام نے نسیم بھدرکی کے خلاف جو حکم صادر فرمایا تھا وہ اب باقی رہا یا نہیں، اور مذکورہ قادری رضوی فاؤنڈیشن کے تحت منعقد ہونے والے سیمینار کا فیصلہ درست ہے یا نہیں، واضح فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو فتویٰ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے صادر فرمایا وہ اب بھی باقی ہے، اور جو اس سیمینار میں کہا گیا وہ سیمینار کس طریقے کے علماء کا تھا، ان کا تفقہ اور ان کی فتویٰ نویسی اور گواہوں کے اصل حالات، اور اس میں اتنے دنوں تک یعنی کم سے کم 5-6 سال تک ان کی گواہیاں نہ سنی گئیں نہ جانی گئیں۔ تو اب ایسی صورت میں کس طرح پر اس پر اعتماد کیا گیا، اس کی پوزیشن مخفی ہے، اس لیے حکم جو تاج الشریعہ کا تھا وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ واقعی یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب نسیم بھدرکی کے خلاف آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے کئی علماء نے کفر و گمراہی کے فتوے دیے، وہ فتوے عام ہوتے رہے، لوگ اسے کافر و گمراہ کہتے رہے۔ اس وقت جن لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ نسیم نے توبہ کر لی ہے یا اپنے اوپر عائد الزامات سے انکار کیا ہے، انہوں نے علماء کرام کو یہ باتیں کیوں نہیں بتائیں؟ اس مسئلے کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، پھر بھی یہ خاموش تھے۔ دوسری بات یہ کہ نسیم نے توبہ یا الزامات سے انکار کب کیا تھا، ابتدا میں یا مرنے کے وقت؟ اگر شروع میں انکار کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے تقریباً 30 سال تک اپنی گواہی کو چھپائے رکھا۔ آخر ایسا کیوں کیا؟ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ کتمان شہادت کے مرتکب ہوئے ہیں، کیونکہ کسی کے ایمان و کفر کے بارے میں گواہی دینا یہ حق اللہ ہے اور حق العباد بھی، اور اس میں جب کسی کو کچھ علم ہو تو اس کو چھپانا جائز نہیں۔ کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اس کے باوجود بیوی کو ساتھ رکھے ہوئے ہے، تو جس آدمی کو اس کا علم ہے کہ میرے سامنے اس نے 3 طلاق دی ہے تو اس پر واجب ہے کہ قاضی کے یہاں جا کر اپنی گواہی پیش کرے، چاہے دعویٰ ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ایک آدمی نے 29 شعبان کو رمضان کا چاند دیکھا اور اسی وقت گواہی نہیں دی بلکہ چھپا گیا، اور 1 دن یا 2 دن بعد گواہی دی، تو اس کی گواہی نامقبول ہوگی۔ یہ عذر نہیں مانا جائے گا کہ گواہی کے لیے طلب نہیں کیا گیا تھا، اس لیے گواہی نہ دے سکا تھا۔ لہذا نسیم کے معاملے میں جو لوگ
کتمان شہادت کے مرتکب ہوئے ہیں ان کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات بھی بڑی تعجب خیز ہے کہ وہی مولوی آل رسول جس نے آج سے 30-35 سال پہلے بڑی جد و جہد اور محنت کر کے ملک کے بڑے بڑے علماء کرام کے ذریعے نسیم اختر کے خلاف کفر و گمراہی کے فتوے جاری کروائے اور انہیں خوب عام کیا، وہ اس سیمینار میں بھی پیش رہا اور مائک پر بولتا نظر آیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آل رسول نے پیترا بدل دیا ہے اور نسیم اختر پر عائد حکم اٹھوا کر اس کے مریدوں سے قریب ہونا چاہتا ہے تاکہ دنیاوی مفاد حاصل کر سکے۔ لہٰذا اگر ضرورت پڑی تو آئندہ مولوی آل رسول کے سیاہ کارناموں کی مکمل داستان مع ثبوت و کال ریکارڈنگ پیش کی جائے گی۔ بہرحال سیمینار میں جو فیصلہ کیا گیا اس کا اعلان پروگرام کے اختتام پر شہر ناگپور کے عالم دین مفتی ناظر اشرف صاحب نے اس طرح کیا، انہی کی آواز میں سنیے۔ بعد تحقیق ہم تمام علماء کرام متفقہ طور پر اس منزل مرام تک پہنچنے جا رہے ہیں کہ سرکار تاج الشریعہ کے جانشین قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مفتی ارشد رضا کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم لوگ کا تو فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن آخری فیصلہ جو وہاں سے آئے گا وہی فیصلہ رضا کا ہوگا، غوث اعظم کا ہوگا، مولا علی مشکل کشا کا ہوگا، وہی رسول پاک کا ہوگا، وہی محکم فیصلہ خداوند قدوس کی طرف سے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ چنانچہ اب سن لیجئے کہ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے 22 مئی 2023 کو حضور قائد ملت حضرت علامہ مفتی اسجد رضا خان قبلہ نے کیا فیصلہ کیا؟ اڑیسہ کے نسیم اختر بھدرے کی اس نسیم سرکار کے معاملے میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اور دیگر علماء اہل سنت کا فتویٰ باقی ہے اور غیر متبدل ہے۔ اس سلسلے میں حضور محدث کبیر کا بیان جو آڈیو کی شکل میں دیا گیا، فقیر اس کی تائید و تصدیق کرتا ہے۔ یعنی آپ نے یہ فیصلہ سنایا کہ حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی کے بیان کی تائید فرمائی اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے پرانے فتوے کو برقرار رکھا۔ لہٰذا سیمینار میں کیے گئے اعلان کے مطابق بریلی شریف کا یہی فیصلہ سیدنا امام احمد رضا کا ہے، حضور غوث اعظم کا ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا کا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہی فیصلہ رسول پاک کا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہی فیصلہ خداوند قدوس کی طرف سے ہے۔ خیال رہے کہ مولوی آل رسول نے بھی اپنے بیان میں بریلی کو اس طرح مرکز مانا کہ مرکزی دارالافتاء کو مرکز کا دارالافتاء بتایا اور شہزادہ تاج الشریعہ حضرت علامہ اسجد رضا خان دامت برکاتہم العالیہ کو مرکزی شخصیت تسلیم کیا۔ لہٰذا ہم سنیوں کو چاہیے کہ اپنی جماعت کے قائدین یعنی قاضی القضات فی الہند اور نائب قاضی القضات کے فیصلے کو تسلیم کریں اور دوسری باتوں پر کان نہ دھریں۔ الحمدللہ مفتی ناظر اشرف صاحب نے بھی سیمینار میں کیے گئے اعلان کے مطابق مرکز اہل سنت بریلی شریف کے فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے اور سیمینار میں ہونے والے فیصلے کی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، اور اس سے اظہار برات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سیمینار میں جو فیصلہ ہوا تھا اس وقت اس کے ذیل میں فتاوی ہندیہ کی ایک عبارت کو سمجھنے میں خطا واقع ہوئی تھی۔ نیز سیدنا اعلی حضرت کی تصنیف الاستمداد کی بعض عبارتیں نسیم سرکار کے ایمان کے مسئلہ میں خلل و اضطراب کا باعث بن رہی ہیں، اس لیے میں سیمینار کے فیصلے سے اپنی تائید کو ختم کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں۔ لہٰذا ہم سیمینار میں شریک دیگر حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی بریلی شریف کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مرکز کے حکم کو نہیں مانتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ مرکز ان کے غلط فیصلے کو تسلیم کرے۔ آخر میں عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ ہر حال میں اپنے مرکز کے فیصلے پر عمل کریں، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ نسیم بھدرکی پر اکابر علماء نے جو حکم لگایا تھا وہ آج بھی باقی ہے۔ وہ حکم یہ تھا کہ نسیم اختر شریعت و طریقت سے ناواقف، گناہوں میں مبتلا، علماء کرام کا گستاخ اور اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت جری، بے باک بلکہ گمراہ و گمراہ گر ہے۔ لہٰذا اس کی خلافت فسخ ہو گئی، اس کو پیر بنانا جائز نہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کے ہم نواؤں سے دور و نفور رہیں۔
آئیے اب مختصر تذکرہ اس شرعی عدالت کا بھی سن لیجئے جس کا انعقاد 1992 عیسوی میں حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے بالاسور میں کیا تھا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب نسیم اختر کے معاملے میں مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے تھے اور ہاتھا پائی کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ان حالات میں دونوں طرف کے افراد نے 28 جون 1992 کو ایک ساتھ مل بیٹھ کر میٹنگ کی تاکہ اس تنازع کا حل نکالا جائے۔ اس میں اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ کو دعوت دی جائے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جائے۔ وہ جو فیصلہ کریں گے اس کو دونوں طرف کے لوگ بلا چوں چرا قبول کریں گے، اور جو اس فیصلے کو ماننے سے انکار کرے گا وہ دین کا باغی سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد یہ لوگ حضرت علامہ ارشد القادری کو دعوت دینے پہنچے۔ ان کی عاجزانہ درخواست کو حضرت نے قبول کیا اور شرعی عدالت کے لیے 2 اگست 1992 کی تاریخ مقرر فرمائی۔ تاریخ طے ہونے کے بعد دونوں پارٹی کے لوگوں نے تیاری شروع کر دی اور نسیمی گروہ کے 5 افراد 29 جولائی کو نسیم اختر کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمیشہ کے جھگڑے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے 2 اگست کو مجلس قضا کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں قاضی شرع حضرت علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ بحیثیت جج تشریف لا رہے ہیں۔ اس عدالت میں آپ کا شریک ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کی صفائی پیش کر سکیں۔ یہ سب کہہ کر ان لوگوں نے علامہ ارشد القادری کا خط نسیم اختر کو پیش کیا، جسے نسیم اختر نے لینے سے انکار کر دیا اور ان لوگوں کو ڈانٹ کر بڑی ذلت کے ساتھ اپنے دربار سے نکال دیا، حالانکہ وہ لوگ اسی کی پارٹی کے تھے۔ بہرحال حضرت علامہ ارشد القادری وعدہ کے مطابق مقررہ تاریخ کو بالاسور تشریف لائے اور آپ کے سامنے نسیمی پارٹی کے لوگوں نے نسیم اختر کے شرعی عدالت میں آنے سے انکار اور خط قبول نہ کرنے کا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد علامہ ارشد القادری نے دونوں گروہ کی موجودگی میں شرعی عدالت کی کارروائی شروع کی، جس میں مولانا آل رسول بھدرکی نے حبیبی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے نسیم اختر کے خلاف 6 الزامات پیش کیے اور ہر الزام کے شرعی گواہ بھی پیش کیے۔ پھر ان الزامات پر علماء اہل سنت نے جو احکام شرع نافذ کیے تھے ان تمام فتاوی کی اصل کاپیاں عدالت میں پیش کی۔ حضرت علامہ ارشد القادری نے باضابطہ گواہوں سے جرح فرمایا۔ اس کے بعد فریق مخالف یعنی نسیم سرکار کے حامیوں سے نسیم کی طرف سے صفائی پیش کرنے کا مطالبہ کیا، مگر وہ لوگ اس سلسلے میں کوئی صفائی نہ دے سکے۔ پھر حضرت علامہ ارشد القادری نے عام اعلان فرمایا کہ نسیم کے خلاف اس مجمع میں کسی کو کوئی شکایت ہو تو پیش کر سکتا ہے۔ چنانچہ کئی لوگوں نے، جن میں سے اکثر نسیم کے مرید رہ چکے تھے، اپنی شکایتیں پیش کرتے ہوئے نسیم کی خلاف شرع حرکتوں کی چشمدید گواہیاں دیں اور علامہ ارشد القادری کو بتایا کہ ان کی ان حرکتوں کو دیکھنے کے بعد ہم ان سے نفرت و بیزاری کا اظہار کر چکے ہیں اور ان کی بیعت توڑ دی ہے۔ عدالت کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے یہ فیصلہ سنایا: سکہ گواہوں کے ذریعے میری عدالت میں فریق اول کے وکیل یعنی مولانا آل رسول نے ملزم کے خلاف سارے الزامات شرعی طریقے پر ثابت کر دیے۔ اسی کے ساتھ اہل سنت کے 52 مشاہیر علماء اہل سنت کے وہ اصل فتاوے بھی پیش کیے جن میں ملزم کے خلاف کفر و ارتداد اور فسق و دلالت کے احکام صادر کیے گئے ہیں۔ لہٰذا میں قاضی شرع ہونے کی حیثیت سے ان سارے فتووں کی توثیق کرتے ہوئے شریعت کے ان احکام کو ملزم پر نافذ کرتا ہوں جو فتاوی میں ملزم کے خلاف عائد کیے گئے ہیں، اور ملزم کو حکم دیتا ہوں کہ وہ خدا ترسی کے جذبے میں شریعت کا احترام کرتے ہوئے فوراً توبہ صحیحہ شرعیہ کے بعد اپنے اسلام کی تجدید کر لیں۔ اگر ملزم نے اس حکم شرعی کو ماننے سے انکار کیا تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ملزم سے سارے اسلامی تعلقات توڑ لیں۔ جو لوگ ملزم سے مرید ہیں وہ اپنی بیعت فسخ کر لیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور ان کے ساتھ تعظیم و تکریم کا کوئی تعلق نہ رکھیں۔ جو لوگ اس حکم شرع کی خلاف ورزی کریں گے وہ شریعت کے باغی اور خدا و رسول کے نافرمان سمجھے جائیں گے۔ یہ حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی قائم کردہ شرعی عدالت کا مختصر تذکرہ تھا، جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آئندہ کلپ میں پیش کی جائے گی۔ اب جو مولوی حضرات کسی دباؤ میں آ کر یا دنیاوی لالچ میں نسیمی گروہ کا ساتھ دے رہے ہیں وہ سچے دل سے توبہ کریں اور اپنا رجوع نامہ شائع کریں تاکہ ان کا نام علماء سو کی فہرست میں شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ
تمام مسلمانوں کو قبول حق کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، جسے اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ گامزن رکھے، آمین۔ سامعین کرام، اس کلپ کو آپ خوب شیئر کریں اور ہر ایک تک پہنچائیں۔ اگر آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت مل گئی تو یہ بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ نسیم اختر کے مسئلے میں مزید کچھ اہم باتیں آئندہ کلپ میں پیش کی جائیں گی، جس میں نسیم کا خلاف شرع باتیں کہنا، علماء کی توہین کرنا، نوجوان لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں رہنا، ان سے ہاتھ پاؤں دبوانا، ایک غیر مسلم کے اسلام قبول کرنے پر ناگواری کا اظہار کرنا، نعت پاک کی توہین کرنا اور اپنے مریدوں پر ظلم کرنا وغیرہ کی تفصیل بھی بتائی جائے گی۔ اسی طرح ممبئی میں رہنے والا وطنن بہاری کتب فروش مولوی، جو مسلک پر لکھتے لکھتے مسلک فروش بن گیا، اپنے معاشی حالات کو سدھارنے کے لیے نسیمیوں سے لاکھوں روپے لیا اور انہیں یقین دلایا کہ میں مرکز بریلی شریف سے نسیم سرکار کے خلاف عائد حکم کو اٹھوا کر اکابر علماء کے قلم سے کلین چٹ دلوا دوں گا۔ چنانچہ اس نے مذکورہ سیمینار کے ذریعے عوام کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت کو بھی فریب دینے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پھر بھی اپنے مقصد میں بری طرح ناکام ہو گیا اور نسیم کے چکر میں رحمت الہی سے منہ موڑ کر لعنت الہی کا مستحق بن گیا۔ اس کے لیے مناسب ہے کہ گورنمنٹ ریکارڈ میں اپنا نام تبدیل کر کے لعنت اللہ نسیمی کروا لے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں بھی آئندہ کلپ میں تفصیل بتائی جائے گی، لہٰذا آپ kilkreza.com کے واٹس ایپ گروپ میں ضرور شامل ہو جائیں۔ اس کے لیے آپ گوگل سرچ میں kilkreza ٹائپ کر کے انٹر دبائیں، پھر جو نتیجہ آئے اس کی پہلی لائن میں kilkreza.com ویب سائٹ میں جائیں اور جوائن پر کلک کر کے گروپ میں شامل ہو جائیں۔ خیال رہے کہ ہمارا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے۔ ہمارا کام ہوشیار کرنا ہے، آپ کا کام ہوشیار ہونا ہے۔ سونا جنگل رات دے گی، چھائی بتی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اڑیسہ کے نسیم اختر بھدرے کی اس نسیم سرکار کے معاملے میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان اور دیگر علماء اہل سنت کا فتویٰ باقی ہے اور غیر متبدل ہے، غیر متبدل ہے، غیر متبدل ہے، غیر متبدل ہے۔